آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 سے 20. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. ترجمہ ہے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ان میں چاند کو نور، سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین میں عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو. اب سب سے پہلے جو بات بتائی نا کہ اللہ نے تمہیں طرح طرح سے بنایا، اس سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ نہیں مراد ہے کہ جو ہے نا تمہیں جو ہے تمہاری اپنی ہی شکل جو ہے وہ طرح طرح کی ہے، یہ نہیں مراد ہے. ایک انسان کی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 5 میں آتا ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 14 میں آتا ہے، سورہ المؤمن آیت نمبر 67 میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سٹیجز آتی ہیں جو کس طرح سے بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ نطفہ، ٹھیک ہے، نطفہ کو ہم سپرم کہتے ہیں. پھر اس کی جو یعنی نطفہ سے پھر جو بھی اس کا یونین ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بچہ بنتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ علقہ بن جاتا ہے. علقہ خون کی پھٹکی کو کہتے ہیں، کلوٹ. اس کے بعد پھر وہ مدغہ بنتا ہے. مدغہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک بوٹی چڑھ جاتی ہے، اس کو بوٹی ہی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اظام کا مطلب ہوتا ہے اس بوٹی پر کے اندر جو ہے ہڈیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر لحم، ان ہڈیوں کے اوپر بھی پراپر طریقے سے اب کھال اور گوشت وغیرہ چڑھ جاتا ہے. اور پھر خلق یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیدا کر دیتا ہے، تخلیق ہو جاتی ہے ایک بچے کی نا. تو یہ یہاں مراد ان سٹیجز کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مختلف سٹیجز سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے طرح سے بنایا. اس کے بعد یہ جو بات ہے یہاں پہ، تو اس پہ یہ بتایا جا رہی ہے بات کہ یہ اللہ کی قدرت اور کمال اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، کیونکہ وہ کب سے تمہارے ساتھ ہے. پیدا کرنے کے سٹیجز سے، ماں کے پیٹ سے لے کے تو وہ ابھی یعنی آج کے دن تک بھی جو کوئی زندہ ہے اور جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو رزق بھی دے رہا ہے، نرش بھی کر رہا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے جو بات بتائی وہ یہ کہ اللہ نے پھر تھوڑا سا کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اللہ نے چاند بنایا جو کہ روشنی دینے والا ہے اور اتنا خوبصورت جیسے لگتا ہے نا کہ آپ سمجھیں کہ علماء اس کو کہتے ہیں کہ آسمان کا جھومر ہے چاند. اس کو ایک جیسے لٹکا رہتا ہے، ایک جو برائٹ کے اوپر جیسے جھومر کتنا حسین لگتا ہے نا، تو اس طرح جھومر یا ٹیکا، تو اس طرح انہوں نے اس کو مثال دی. پھر یہ کہ سورج کی روشنی اللہ نے پیدا کی جس سے آپ دیکھیں ہم اپنے معاش کے لیے لوگ نکلتے ہیں، مرد نکلتے ہیں، ہم اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے سورج. اور اس کے بعد یہاں بتایا کہ تمہیں عجیب طرح زمین میں اگایا اور پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا. یعنی مراد کیا ہے کہ تمہارے باپ آدم کو جنہیں مٹی سے بنایا گیا، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی. اس کے بعد تمام انسانوں کو اگر مخاطب سمجھا جائے، 2 معنی اس کے. پہلا تو آدم علیہ السلام، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جس نطفے سے پیدا کیے گئے ہو وہ اسی خوراک سے بنا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی انسان جو کسی کے بھی والد یا والدہ جو بھی غذا لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ زمین سے لیتے ہیں. تو انسان کی جو پھر بعد میں وہی سپرم، وہی ماں کا جو ایگ ہے وہ بعد میں جو ایک بچے کے وجود کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے تمہیں عجیب طرح اگایا، پھر اسی زمین میں تم واپس ڈال دیے جاؤ گے. یعنی مراد یہ کہ مر کے بھی تمہیں دفن پھر اسی مٹی میں ہونا ہے، پھر قیامت کے دن وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر کے نکالے گا. پھر بتایا زمین کو تمہارے لیے اس طرح بچھا دیا کہ تم اس میں ایسے چلتے پھرتے ہو جیسے تم اپنے گھر میں کوئی لون پہ یا فرش پہ چلتے ہو. تم اس طرح اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا، اتنا ایزی بنا دیا یہ تمام چیزیں. پھر بتایا کہ اللہ نے اسی زمین میں تمہارے لیے بڑے کشادہ رستے بنا دیے. اتنے بڑے بڑے رستے اور کشادہ ہیں کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بآسانی چلے جاتے ہو. آپ دیکھیں یہاں بیٹھے میں ابھی ہم نارتھ ناظم آباد اگر آپ نوٹ کریں یا نارتھ کراچی وغیرہ کے جو ایریاز ہیں، کم سے کم 1 گھنٹے کا راستہ ہے. ایسا ہے جیسے دوسرے شہر
لیکن آپ دیکھیں جو ہمارا کنوینس ہے، گاڑی ہے، تو کیسے ہم وہاں پہنچ کے آرام سے بیٹھ کے اس میں پہنچ جاتے ہیں. یہ آسانیاں اللہ نے رکھی نا. ابھی آپ میں سے کوئی کہے کہ میری رات کی 9 بجے کی فلائٹ ہے، آپ یہاں بیٹھ کے لیکچر بھی اٹینڈ کر لیں گی اور آپ 9 بجے ایئرپورٹ پہ جا کے 1 سے سوا گھنٹے میں آپ لاہور میں ہوں گی. یعنی 12 بجے آپ یہاں نہیں ہوں گی، کہاں ہوں گی؟ لاہور میں ہوں گی. تو یہ آپ نے دیکھا ہے اللہ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی. یا آپ دیکھ لیجیے امریکہ کا سفر یا آپ لندن کا سفر، 7 گھنٹے لندن کے آپ دیکھ لیجیے، کتنی دور جگہ ہے، کتنی دور ہے، لیکن جہاز میں ایک ہی دن میں پاسبل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ آپ بتائیں کون ہے جو یہ تمام چیزیں مسخر کر کے دے سوائے اللہ کے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے لے کے 24. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو اور یعوق اور نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے میری جو کچھ بھی میں نے ان کو کائنات کے بھی اب بارے میں بتا دیا، کائنات کا بھی ذکر کر دیا، ہر طرح سے میں نے بات بتا دی، لیکن کیا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میری بات کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. اور فالو کس کو کیا؟ اپنے عمرہ کو، ایلیٹ کلاس کو، جس کو مترفین کہتے ہیں، جو کہ ان کے اپنے سردار یا ان کے امیر لوگ جو کہ معاشرے کے سب سے زیادہ گناہ گار لوگ تھے، سب سے زیادہ اللہ کی سرکشی کرنے والے تھے، فالو ان کو کیا. درس اور تبلیغ اور دعوت میں دیتا رہا، میں ان کو سمجھاتا رہا، اللہ سے جوڑتا رہا، اور بات یہ کس کی مانتے رہے؟ اپنے آبا و اجداد کی. اب اور کون سے؟ جو کہ بڑے بڑے سردار تھے. ایلیٹ کلاس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حقیقت کو بھی دیکھیے کہ دنیا میں میجورٹی کس کو فالو کرتی ہے؟ ایلیٹ کلاس کو. انہی کے ذریعے سے فیشن آتا ہے، انہی کے ذریعے سے آپ دیکھ لیجیے کہ اگر وہ ویڈنگ پلانر کریں گے تو دوسرے لوگ بھی وہ کرنا شروع کر لیتے ہیں. وہ اگر کلبس میں شادیاں کریں گے تو لوگ بھی کلبس میں شادیاں کریں گے. وہ اگر 1000 لوگ بلائیں گے تو عام لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ہم بھی 1000 لوگ بلائیں. ایلیٹ کلاس نے یہ 8-8 10-10 ڈشز انٹروڈیوس کی نا. آج آپ دیکھیے کہ قرض ادھار لے کے جو متوسط طبقے ہے وہ یہ کام اس نے شروع کر دیا. افورڈ نہیں کر سکتا لیکن کر رہا ہے. تو ہر چیز جو ہے جو آپ سمجھ لیجیے کہ اسراف ہے، گناہ ہے، یہ سب پیداوار جو حقیقت ہے، اچھی لگے کسی کو بری لگے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ایلیٹ کلاس کے معاشرے کے جو سب سے زیادہ اونچا طبقہ ہوتا ہے انہی سے چیزیں نکلتی. تو اسی کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یہاں پہ جو انہوں نے نوح علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے مال اور اولاد میں بھی ایک اور بات بتائی گئی کہ مال اور اولاد نے ہی دراصل ان کو دنیا اور آخرت کی خسارے میں بڑھایا. کیسے؟ یہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے انہوں نے اپنا مال بھی اسراف میں اور گناہ کے کاموں میں لگایا، اولاد کو بھی خوب اللہ کی نافرمانی میں لگایا، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے کہا دیکھو تم انہی بتوں کی پیروی کرو، انہی کو فالو کرو، کسی اور کو فالو نہیں کرنا. وصیتیں بھی کر کر کے یہی گئے ان کے آبا و اجداد. تو یہ بات ہمیں یہاں پتہ چلی. دوسری بات جو یہ بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ انہوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلایا ہوا تھا. یہ جو مکر کا جال ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، اس کی بہت ساری اس کے معنی، ان میں پہلا معنی یہ ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی قتل پر قوم کو ابھارا اس ایلیٹ کلاس نے. سیکنڈ اس کے معنی یہ ہیں کہ مکر کا جال یہ تھا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے وہ نفس پرستی کے عادی ہو گئے اور گناہوں میں انڈلج ہو گئے. یعنی یہ ان کے جو ایلیٹ کلاس تھی نا اس نے یہ ان کے ساتھ مکر کیا. پھر اس کے بعد ایک اور مکر کا جال یہ تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا، ایلیٹ کلاس نے ان کو لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر تم حق پہ نہ ہوتے تو تمہارے پاس اتنی دولت کیسے ہوتی، تو یقیناً تم حق پہ ہو. تو ان کا جو، اور کچھ نے مفسرین نے کہا کہ ان کا جو کفر تھا
ان کا جو شرک تھا وہ دراصل مکر تھا، یعنی وہ انہوں نے جال بنا. تو تمام ہی معنی میں نے جتنے آپ کے سامنے رکھے سبھی ریلیونٹ ہیں، تمام بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اچھا اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ ان کے بتوں کا نام لکھا ہوا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. تو یہ آپ اپنے اس میں دیکھیں ٹیکسٹ میں، تو میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں. سب سے پہلا بت ان کا سوا کا ذکر ہے. یہ عورت کی شکل کا ایک بت تھا، آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھیں. یعنی اس کی شکل کیسی تھی؟ عورت کی. یغوث شیر کی شکل کا بت تھا. پھر یعوق جو ہے وہ گھوڑے کی شکل کا تھا. ود لمبا چوڑا مرد کی شکل کا تھا. نصر گدھ یا جس کو ہم ولچر کہتے ہیں اس شکل کا تھا. تو اب بات کیا تھی کہ یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمی تھے، یہ اس کی بگننگ تھی. جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم نیکی کرتے رہو ان کو دیکھ دیکھ کے. بیسک یہ تھی، چلے یہ وہاں سے تھے لیکن وہ بت بناتے بناتے ان کی شکلیں انہوں نے اس قسم کی بنا دی. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے، یعنی وہ تو مر گئے، پہلے انہوں نے تصویریں خالی لگائی ہوئی تھی، تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر اس میں ملوث کر دیا کہ دیکھو تمہارے آبا جو ہے انہوں نے تصویریں بنائی اور وہ انہیں کو دیکھ دیکھ کے نیک کام کرتے تھے، تو اب وہ مر گئے، چھوڑو تم ان تصویروں کو، اب تم ان کے بت بنا دو، ان کی پوجا شروع کر دو. تو جو تصویر سامنے بنی وہ کچھ اس قسم کی تصویریں تھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، بخاری میں یہ حدیث آتی ہے. اب اس کے بعد اگلی بات کیا پتہ ہے؟ اضلوا، یعنی انہوں نے یہ جو قوم نوح کے رئیس لوگ تھے، امیر لوگ تھے، مترفین تھے، ایلیٹ کلاس تھے، انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا. یہ ایکچولی جڑ میں تھے، اور انہوں نے ان کے 5 بتوں کا جو کانسیپٹ تھا، جو عقیدہ تھا، وہ آگے لوگوں میں موقت کر کے وہ اس دنیا سے گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت میں غلوف کرنے سے یہ اس کبیرہ گناہ شرک میں مرتکب ہو گئے. کہ پہلے تو وہ صرف ان کی نظر میں ایک نیک آدمی تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ان کی شہرت اتنی بھی، اتنا اس کا نام ہوا کہ وہ اسٹیچوز کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اچھا اب یہی بات تھوڑا سا یہاں ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھ دیتے ہیں کہ آج آپ بتائیں کہ ہمارے بھی مسلمانوں کے جو بھی بت خانے ہیں نا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کہیں کہاں سے مسلمانوں کے کیسے ہوتے ہیں؟ وہاں کون لیٹا ہوا؟ اچھا اب حالانکہ میں یہ ریلیٹ کروں تو بہت لوگ اس چیز کو عام طور پہ لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ریلیٹ کریں تو آج ہم نے بھی کیا مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نے بھی تو چند نام رکھ کے ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ ان کا عبداللہ شاہ غازی کا مزار، ٹھیک ہے، ہاں دادا گنج بخش کا مزار، اور بتائیے وہ تو وہی تو بتا دیا نا، مصری شاہ کہتے ہیں نا. تو آج ہم نے بھی چند نام رکھے ہیں نا، چند نام رکھ کے اور ہم نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیے. تو آپ مجھے بتائیے کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ کیا فرق؟ وہ کہہ رہے ہیں نا بگننگ یہی تھی کہ یہ 5 نیک آدمی تھے، ان کو ان کی تصویریں بنائی تھی. پہلے تو ان کو بہت باعزت سمجھتے تھے، ان کی زندگی میں ان کے آگے جھکے رہتے تھے. پھر کیا کیا؟ گریجولی ان کی تصویریں بنائی اور اس کے بعد انہی کے بت بنا دی. اور وہ بت بھی جو ہے نا وہ شکلیں کیونکہ اصل بنا نہیں سکے تو اس لیے اس کو ایسوسیٹ ایسا کیا، کوئی عورت کی بن گئی شکل، کوئی شیر کی ٹائپ بن گئی، کوئی گھوڑے ٹائپ بن گئی، ایسوسیٹ کرنے کے لیے کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ہم آج کیا کر رہے ہیں. کہیں بہشتی دروازہ ہے، وہ کہاں پر ہے؟ بابا فرید جی پاک پتن میں، صحیح. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک اور ایک نیا فتنہ پھیل گیا، بہشتی وہاں سے گزر جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے. واہ بھائی اتنا آسان کام ہے، آپ بتائیں نا اتنا آسان کام ہے. یہ تو میں کہتی ہوں کہ عقل جو ہے وہ مطلب پیروں میں ہے کیا لوگوں کے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے عقل مند لوگ، اور وہ اس کانسیپٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ بہشتی دروازہ جاؤ وہاں سے گزر گیا. اور کہاں سے؟ بہشت تو آسمان پہ ہے، وہ زمین پہ کہاں گئی؟ آپ یہ بتائیں. دوسری بات آپ یہ بتائیں، ایک اور لاجک آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا تو ہم وہاں مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، ہم نے تو وہاں کوئی بہشتی دروازہ نہیں دیکھا. کس نے وہاں؟ اگر اللہ نے بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ مکے میں بناتے، مدینے میں بناتے کہ بھئی وہاں جاؤ تم گزر جاؤ وہاں پہ. وہاں تو کوئی ایسی گزرنے کی جگہ نہیں. وہاں بھی یہ ہے کہ عمرہ کرو اللہ قبول کرے، وہاں دعا کر کے آؤ اللہ تمہارے عمرے کو قبول کر لے، تمہارے حج کو قبول کر لے. ہے نا یہ بات؟ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی ڈیویشن دماغ میں جب انسان کے آئی تھنک بھائی مہر لگ جائے دماغ پر یا دلوں پر تو پھر شاید یہی ہوتا ہو جو حال یہاں پر ہمارے ہے معاشرے میں.
آیت نمبر 25-26. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اب کیا بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ اپنی خطاؤں پہ وہ غرق کر دیے گئے. یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پیچھے ہی انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ان ظالموں کو گمراہی کے علاوہ کوئی ترقی نہ دینا، یعنی بس اللہ تعالیٰ اب یہ اسی میں ان کا انجام ہو جائے گا، اسی گمراہی میں ان کے بد دعا دی تھی. کیونکہ اب نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال کی تبلیغ کے بعد اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو اگلی نسل آتی تھی وہ پچھلی نسل سے بدتر آ رہی ہے اور ہی زیادہ خراب آ رہی ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے بالکل مایوس ہو کے یہ بات کہی، اور سورہ ہود آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی ان کی بات کو ویریفائی کر دیا تھا کہ واقعی اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو اللہ کی مرضی سے یہ ایک فیصلہ ہوا، اور اس میں یہ آتا ہے کہ 2 طرح کا ان کے اوپر عذاب آیا تھا. کہ ایک تو آپ سمجھ لیجئے کہ اوپر سے پانی برسا ہے، اتنا پانی برسا ہے تیز بارش کی شکل میں. دوسرے زمین جو ہے اس میں سے پانی ابلنے لگا، ابلنا آپ سمجھتے ہیں، نکل کے آنے لگا. تو نیچے سے سیلاب اور اوپر سے تیز بارش، اور ایسی نہیں وہ ہمارے ہاں کی بارش، عذاب کی بارش ہم امیجن کر سکتے ہیں کیا ہو سکتی. تو اس طرح سے یہ ایسے پانی میں ڈوبے، اور دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ میں جھونکے گئے. تو اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہاں تو مطلب وہ آگ میں نکلے، تو یہ کیسی بات ہے نا، ابھی تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈبوئے گئے. تو یہاں پر بھی یہ والی آیت بھی جو ہے وہ عذاب قبر کے اوپر دلیل ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو بھی آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، ادھر ڈوبے اور ادھر ان کے اوپر آگ کا عذاب ہوا. تو یہ وہ دلیل ملتی ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ بھئی قوم نوح جو ہے وہ تو قبر میں نہیں گئی، وہ تو ڈبو دیے گئے پانی کے سیلاب میں، تو وہ کہاں سے ان کو آگ یعنی عذاب قبر ہو رہا ہے، یا ان کے قبر کہاں ہے. تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ جو علماء کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جسم کا ذرہ جہاں کہیں بھی ہے تو اللہ قادر ہے کہ اتنے حصے کو اللہ عذاب پہنچا دے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ قبر کی حقیقت یہ ہے کہ قبر کوئی عام طور پہ 2.25 گز کی ہوتی ہے نا، تو 2.25 گز کی بھی قبر ہو سکتی ہے اور 20,000 گز کی بھی قبر ہو سکتی ہے. کس طرح؟ پلین کریش ہوا، اس کے ٹکڑے 20,000 سمجھ لیجئے، چلیں لیٹ سے اتنے تو ہوتے بھی نہیں ہوں گے دور تک، چلیں 1,000 2,000 3,000 گز تک پھیل گئے، تو اب اس کی قبر کتنی بڑی ہے بتائیے؟ 3,000 گز کی. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اور آگے گئے، ٹھیک ہے چلیں اور لے جائیں 6,000 گز کی قبر. تو قبر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، قبر بڑی بھی ہو سکتی ہے. عذاب قبر جہاں اللہ چاہے گا وہ دینے پر قادر ہے. تو یہ کوئی کوشچن نہیں ہے یہ کرنا کہ جن کا پلین کریش ہو گیا، جن کا بم بلاسٹ ہو گیا، ان کے تو ذرے بن گئے، ان کے جو ذرے بن گئے، جہاں بھی بکھر کے وہ ذرے گئے، مثال کے طور پہ ٹکڑے گئے، ان کے جلے ہوئے پارٹس گئے، وہ ان کی قبر بن گئی. تو یہ جو بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ کوانٹٹی کو اللہ تعالیٰ ڈسٹریبیوٹ کرنے پر قادر ہے انسان کی باڈی کی. جہاں ذرہ کیا وہاں اس کی قبر ہوگی. تو یہ آؤٹ آف مطلب بیکار کی بات ہے کہ اس بات کے اوپر کوشچن کیا جائے. دوسری ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جس میں جو ان کے اوپر طوفان آیا تھا نا، کہتے تو طوفان بھی ہے نا اس کو، جو کیفیت ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں کہ یہ طوفان جو ہے وہ جو آیا تو انسانی آبادی پر تھا، لیکن کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ صرف قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا، جس کو کہتے ہیں لوکل فلڈ، یعنی بس ان کے ایریا میں یہ آیا تھا. ایک اور رائے مفسرین کی ہے جو کہ زیادہ رائے ہے جمہور علماء کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلوبل فلڈ تھا، پوری دنیا پر یہ طوفان آیا تھا. تو دونوں رائے ملتی ہیں، جو بھی رائے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 and 28. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اب یہ وہ بد دعا ہے جو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، کہ انہوں نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اب اس قوم میں کوئی خیر نہیں رہ گیا، ہر اگلی نسل پہلے سے بدتر ہے، پہلے سے بدکار ہے اور زیادہ سرکشی کرنے والی ہے۔ اور مرتے وقت ایکچولی یہ کیا کرنے لگی تھی کہ ان کے قوم کے جو بھی ایک نسل آتی تھی نا، ایک قوم آتی تھی رادر، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بوڑھے ہونے کے بعد وہ وصیت کر کے جاتے کہ نوح علیہ السلام کی ایک بات نہ مان۔ تو آپ اندازہ لگا لیے نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر تو خیر ختم کیا، یعنی کہ بالکل ہی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو پھر بھی کوئی دو چار لوگ بات سن لیا کرتے تھے۔ دوسری بات میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ بعض دفعہ یہ آ کر نوح علیہ السلام کا گلا دباتے تھے، مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر کرنے لگ گئے تھے، اور نوح علیہ السلام اس کے باوجود کہتے تھے کہ اللہ ان کو بخش دے، یہ جانتے، یہ صبر کا ان کا حال تھا۔ تو یہاں پر پھر پتہ یہ چلا کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے جہاں کافروں کے لیے بد دعا کی تو اپنے لیے اور وہ مومنین جنہوں نے اللہ کی ایک طرح سے اطاعت کی اور ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے فوراً دعائے مغفرت کی، اور یہ دعا جو ہے وہ آج تک بھی آنے والے مومنوں کے لیے بھی ہے نا۔ آپ اس میں اگر دعا کو دیکھیں تو آج بھی یہ مرد اور عورتوں کے لیے دعا ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بات تھی کہ نوح علیہ السلام کو یہ خیال آتا ہوگا یا آیا ہوگا کہ شاید انہوں نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ایفرٹ اورینٹڈ معاملات لوگوں کے دیکھتا ہے۔ تم نے کوشش کتنی کی، ریزلٹ اورینٹڈ اللہ تعالیٰ معاملہ نہیں کرتا، تمہاری کوشش کتنی تھی، کتنی تم نے محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے سلام علی نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا ہے اللہ نے اس رزلٹ کے باوجود، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ کوشش تھی۔ اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے طویل عمر پائی نا، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو دنیا ہے آپ کو کیسی لگی، کتنی طویل لگی نا، یعنی بڑی مشکل سے آپ کا تو وقت گزرا ہوگا، 950 سال کی تو آپ سمجھیں کہ تبلیغ تھی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک مکان کے دروازے سے اندر گیا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا، اتنی بس یہ مجھے لگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نسلیں اپنی زندگی کی گزار دی۔ تو آپ سوچیں ہماری اور آپ کی زندگی کتنی مختصر ہے، جس کے لیے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو ضائع کرنے کا محتمل کہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام ہمارے لیے بھی کہہ رہے ہیں نا، یہاں دیکھیں کہ جو شخص بھی میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ تو اس میں تمام ہمارے لیے بھی اس میں دعا موجود ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ نا ایک مجھے اور آپ سے کریکشن کروانا تھا کہ کل میں نے آپ کو القاریہ کا مطلب جہنم غلطی سے بتا دیا تھا نا، یہ بس آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجیے۔ تو اس سے نا مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ سورہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کریکٹ کر لیجیے گا، پیچھے بعد میں دیکھ لیجیے گا نوٹس، اس وقت ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں دیکھ کے اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ یہ قیامت کے دن کا نام ہے اور سورہ بھی ہے، کھڑکھڑانے والی مراد ہے، آواز آنے والی جو ہوتی ہے نا بہت تیز آواز، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ جو ہے جہنم کا نام نہیں ہے، قیامت کا ایک اور نام۔ چلیں الحمدللہ مکمل